گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور نغمات رضا سلسلے کی کیا بات ہے کہ جس سلسلے میں ہمیں گلشن رضا کے مہکتے پھولوں کی مہکتی مہکتی مہک ملتی ہے۔ جی ہاں، اس سلسلے میں الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ کلام جس کو آج ہم نے سننا ہے اتنا نرالا، اتنا پیارا کلام ہے کہ واقعی اگر توجہ سے سنا جائے تو بندہ یاد مدینہ میں گم ہو جاتا ہے۔ حاضری مدینہ کا کیا خوبصورت انداز اور کیا پیاری التجائیں ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ کلام حاضری حرمین کے دوران لکھا، حاضری حرمین کی یاد میں لکھا، تو گویا یہ کلام بھی ہے اور امام عشق و محبت کا مدنی سفر نامہ بھی ہے۔ حرمین طیبین کے سفر کی گویا رویداد بیان کی گئی ہے، اور اس کلام کو خود اعلیٰ حضرت نے، جی ہاں، اعلیٰ حضرت نے اس کلام کا نام خود رکھا ہے حضور جان نور۔ اللہ اکبر، ایسا کون سا کلام ہے؟ آئیے اس کا پہلا شعر سنتے ہیں، آپ کو بھی یقیناً یہ کلام بڑا پسند ہوگا۔ میرے امام لکھتے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ گھڑی کہتے ہیں لمحہ، ساعت یا وقت کو، اور نثار سے مراد قربان، اور فلاح و ظفر سے مراد کامیابی اور کامرانی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت گویا یہ لکھ رہے ہیں کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے آج اس بابرکت سفر کا موقع عطا فرمایا کہ جس مقدس سفر پر صرف کامیابی ہی نہیں بلکہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی جان بھی قربان کر دی جائے تو بھی کم ہے، کیونکہ وہاں جو جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا۔ مقدر کہ سکندر ہی وہاں جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت لکھتے ہیں نا، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ سفر بھی بڑا نرالا تھا۔ امام اہل سنت جب پہلی بار حج پر تشریف لے گئے اپنے والدین کے ساتھ، سفر کے دوران پانی کے جہاز میں گئے تھے، شدید طوفان آیا، 3 دن تک طوفان رہا۔ جہاز کے جتنے مسافر تھے مایوس ہو گئے کہ اب لگتا ہے نہیں بچیں گے، کئی لوگوں نے تو کفن بھی نکال لیے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اپنے والدین کو بھی تکلیف میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، تو عرض کی کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جہاز نہیں ڈوبے گا، ہم خیر سے پہنچ جائیں گے۔ اور واقعی کچھ دیر کے بعد طوفان ٹل گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے خدا کی قسم کھائی، کیسے یہ قسم اٹھا لی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر یقین ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو پانی کے جہاز پر کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے وہ سفینہ نہیں ڈوبتا۔ میں نے وہ دعا پڑھی تھی اور نبی پاک کے فرمان پر یقین کامل تھا۔ اللہ اکبر، عشق ہو تو ایسا۔ وہ دعا کون سی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب بھی پانی کے جہاز میں بیٹھیں یہ دعا پڑھ لیا کریں، کشتی میں بیٹھیں یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ تکلیف، یہ پریشانی آپ کی والدہ محترمہ نے دیکھی تو جب حج سے واپس آئے تو والدہ نے کہا کہ اب آپ نے نفلی حج کے لیے میری زندگی میں دوبارہ نہیں جانا۔ اب چونکہ نفلی حج کے لیے والدین کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اب ہوا یہ کہ امام اہل سنت کے صاحبزادے حضرت حامد رضا خان اور چھوٹے بھائی ننھے میاں کچھ متعلقین کے ساتھ حج پر روانہ ہونے لگے۔ اعلیٰ حضرت کو پھر یاد مدینہ نے تڑپایا۔ والدہ نے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر اب جانا نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے قدموں پہ سر رکھا، والدہ سے التجا کی، امی حضور نے جانے کی اجازت دی۔ امام اہل سنت گویا عاشق کو پروانہ میرا دوڑے دوڑے دیوانہ وار روانہ ہو گئے۔ والدہ کو پھر وہ منظر یاد آیا طوفان کا اور ان تکلیفوں کا، اس پریشانی کا عالم یاد آیا، تو والدہ نے کہا کہ جلدی بلاؤ، میں اپنی اجازت کینسل کرتی ہوں۔ لیکن جب یہ خبر اعلیٰ حضرت تک پہنچی تو آپ سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ ماں کو اپنے اس عظیم بیٹے سے پیار کتنا تھا کہ آپ کی والدہ نے، جو اعلیٰ حضرت نے گھر سے روانہ ہوتے وقت جس ٹب میں، جس برتن میں وضو کیا تھا، ماں نے وہ وضو کا پانی سنبھال کر رکھا تھا کہ یہ میرے بیٹے کے وضو کا پانی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ماں بیٹے کا پیار! اور ماشاءاللہ امام اہل سنت سفر پر روانہ ہوئے تو گویا وہ کہتے نا
ایک ارمان تھا جو پورا ہوا. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. فلاح و ظفر کی ہے. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے. شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. فلاح و ظفر کی ہے. اب اگلا شعر ذرا سنیے گا. نا شکرے لوگ مدینے کے سفر، حرمین کے سفر میں بھی شکوے کرتے ہیں، ان کو بڑی زبردست دل پر چوٹ کی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. اللہ اکبر. ذرا مشکل الفاظ سمجھ لیجئے. تپ کہتے ہیں بخار، جسم کا بخار سے تپنا، یہ تپ کہا جاتا. کلفت کہتے ہیں تکلیف کو، اور عظیمت کہتے ہیں نیت اور ارادے کو. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے، سفر سفر ہوتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے، تپ بھی، بخار بھی ہو جاتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. سفر کو تو احادیث میں عذاب کا ٹکڑا کہا گیا نا. مگر اے گرمی کا شکوہ کرنے والے، تکلیف کا رونا رونے والے، تجھے پتہ ہے کدھر جا رہا ہے؟ ارادہ کدھر کا ہے؟ حاضری کہاں کی ہو رہی ہے؟ کہ جہاں فرشتے سر جھکانے کو حسرت کرتے ہیں، جہاں اولیاء کرام تڑپا کرتے، جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضری کے لیے مچلا کرتے، آج تمہیں ادھر کا سفر مل رہا ہے اور تم یہ شکوے کر رہے ہو. ارے یہاں تو سب کچھ بھلا کر ایک طرف فوکس کر کے درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہوئے خوشی خوشی جانا چاہیے. اس سفر میں یہ وہ سفر ہے کہ اگر جان بھی چلی جائے، اللہ اکبر، مدینے پہنچے تو آقا فرماتے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. یہ وہ سفر ایسا ہے کہ سفر میں بھی انتقال ہو جائے تو جس کو کہیں کہ نقصان کا سودا نہیں ہے. اور مدینے پہنچ گئے، وہاں کی گرمی پر صبر کرنے کی فضیلت الگ ہے، وہاں کی تکلیف پر صبر کرنے کی فضیلت الگ ہے. اور وہاں موت آ جائے، سبحان اللہ، آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں بھاگ جاگے ہیں، نصیب جاگے ہیں، بلاوا ملا ہے. اور ایسے سفر میں پھر بندہ شکوے کرے، شکایات کرے. اے مدینے جانے والو، اے زائرین حرمین، کبھی اس سفر میں شکوہ نہ کرنا، تکلیف کا رونا نہ رونا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ایک شخص مدینہ منورہ گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ مدینہ پاک کا دہی کھٹا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رات خواب میں زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا ہمارا مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تمہیں ہمارے مدینے کا دہی کھٹا لگتا ہے. نبی پاک کے روضہ، نبی پاک کے در، پیارے آقا کے شہر کی ہر چیز نرالی ہے. ہماری اوقات ہی نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے ہماری ادھر جانے کی اوقات ہی نہیں ہے. ہمیں بلا لیا گیا، یہی بڑی مہربانی ہے. پھر یہ شکوے کرنا. سنیے، عاشقوں کے امام سکھا رہے ہیں گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. عظیمت کدھر کی ہے. سبحان اللہ. اب اسی طرح اس سفر حرمین کے بارے میں جو بہت سارے ہیلے بہانے کرنے والے ہیں، جو ڈراتے ہیں، اعلیٰ حضرت ان کو کس طرح سمجھا رہے ہیں. فرماتے ہیں ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائیں، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اب ذرا اس شعر کا معنی سمجھیے میٹھے اسلامی بھائیوں. پہلے مشکل الفاظ کے معنی عرض کر دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائیں. یعنی یہاں آرام سے مراد چین ہے، سہولت ہے، اور سائے سے مراد چھاؤں ہے. اچھا، پھر آگے لکھتے ہیں ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ، یہ راستہ جو ہے یہ ڈر کا ہے، خوف کا راستہ ہے. معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں حرمین طیبین جانے والوں کو راستے میں یہ ڈرایا جاتا تھا کہ راستے میں جو ہے وہ ڈاکو لوٹ لیں گے. مکہ مدینے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے سامان لوٹ لیں. مگر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے لے کر
مدینہ شریف پہنچنے تک ہماری پشت پناہی فرمائی. آقا نے ایسا کرم کیا کہ اپنی رحمت کے ساتھ بڑی سہولت کے ساتھ ہمیں مدینہ شریف پہنچایا. لیکن جو ہیلے بہانے بنانے والے ہیں نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جانے کو خوشی نہیں مناتے، وہ مرے دل سے جاتے ہیں نا. تو پھر ان کے لیے راہ ڈر کی ہے. جو عاشق رسول ہوتا ہے، نبی پاک کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کو رحمت ڈھانپے رہتی ہے. آج بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا، یقین کریں مدنی چل کے ناظرین، حرمین طیبین کا سفر ہو اور سچی پکی نیت ہونا تو ایسا آسان سفر ہوتا ہے. ایسے مددگار مل جاتے ہیں، ایسے انتظام ہوتے ہیں. کبھی کبھی واللہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ یہ انتظام تو ہم نے کیا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا. ابھی گھر سے بندہ نکلتا ہے ایسا لگتا ہے رحمتوں کے سائے ساتھ ہیں. ایوری تھنگ، ہر چیز آسان سہل. سبحان اللہ سبحان اللہ. مہمان کس کے ہیں؟ ہم گھبرائیں کیوں؟ جس نے بلایا ہے وہی انتظام کریں گے نا. ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. عاشق رسول کے لیے ڈر کی راہ نہیں، یہ تو امن کی راہ ہے. اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت یہی سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کی غیرت حدر کی ہے. اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لٹتے ہیں یعنی لوٹ لیے جاتے ہیں. ہر بار سے مراد ہر مرتبہ. امن سے مراد بے خوفی ہے. غیرت، یہاں غیرت سے مراد رشک ہے. ٹھیک ہے. اور حدر کہتے ہیں حالت اقامت جو ہوتی ہے نا، سفر کے مقابلے میں حدر ہوتا ہے. جو بندہ اپنے گھر میں ہو، اقامت میں ہو تو یہ حدر ہے، ورنہ سفر میں ہوتا ہے. اب اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بہت سنا تھا کہ مدینہ شریف جانے والے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، قافلے والوں کو مارا بھی جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا. جتنی بار گئے، پہلی بار بھی گیا، اب بھی گیا، میرے آقا نے ایسا امن بخشا. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سفر اگرچہ میل کا بھی ہو، میل بھر کا بھی ہو، عذاب ہوتا ہے. گھر میں رہنا ہماری حالت اقامت ہمارے اس سفر پر رشک کر رہی ہے کہ اتنا سکون تو گھر میں بھی نہیں ملتا. اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بات عشق کی ہے. محبوب کی یاد میں سفر ہونا، کسی سے ملنے کا اشتیاق ہو تو تکلیف بھی اچھی لگتی ہے. راہ مدینہ کا ہر ایک کانٹا بھی پھول ہے. کیونکہ جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، اس کو ان تکلیفوں میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. اس کا بھی ایک سرور ہے، جانا ضرور ہے. تو عاشقان رسول کو راہ مدینہ سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر. یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے. آقا کے در کا سفر ہو تو پھر غم کیسا، دکھ کیسا. ارے اپنے آقا کے پاس غلام جائے تو وہاں سکون نہ پائے تو کہاں سکون پائے ہیں. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. سارے دیوانے بےتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے. تو کیوں نہ تڑپے دیوانہ تو جھومتا ہوا جاتا ہے. غم تو ختم ہوتے ہیں، غم غلط ہوتے ہیں وہاں جا کر. تو گھر سے بھی زیادہ امن وہاں ہے، گھر سے زیادہ سکون وہاں ہے. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ سفر پر جائیں گے تو کیا ہوگا. آج دیکھیں نا، ہم کسی کے عام انسان کے گھر پر مہمان بنتے ہیں تو میزبان ہمارا خیال بھی رکھتا ہے، ہمیں خوش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. جب اللہ کے مہمان بنیں گے، اس کے رسول کے مہمان بنیں گے تو کیسے کرم نہیں ہوگا. نیتیں اچھی ہوں، اعتماد ہو، بھروسہ ہو تو آسانی ہی آسانی ہے. کمال کے دونوں شعر ہیں. دوبارہ ان دونوں شعر کو ریپیٹ کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو طرز میں بھی سنیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائیں، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کے غیرت حدر کی ہے. ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے. حیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے. ہر بار دی وہ امن کی غیرت حدر کی ہے، ہر بار دی وہ امن کی غیرت حدر کی ہے، غیرت حدر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. سبحان اللہ. ماہ مدینہ سے مراد یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. مدینے کا چاند، ماہ کہتے ہیں چاند کو، مدینے کے چاند. سبحان اللہ. تجلی سے مراد نور عطا کریں، روشنی عطا کریں. ورنہ دنیا کے چاند کی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. صبح جب سورج نکلتا ہے تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے، کبھی چاند گھٹ جاتا ہے تو بھی چاندنی نہیں ہوتی ہے.
مگر نبی پاک آپ وہ چمکتا چاند ہیں، آپ کو کوئی زوال نہیں ہے. آپ اپنے کرم سے ایسا نور عطا کر دیں، ایسی روشنی عطا کر دیں تاکہ یہ کنٹینیو رہے، لا زوال ہو، آپ کی محبت دل میں بسی رہے، کیونکہ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. اور اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں، من زار تربتی وجبت لہو شفاعتی. یعنی اعلیٰ حضرت یہاں یہ لکھ رہے ہیں کہ میرے آقا کی یہ حدیث ہے نا کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اس ہستی پر درود جنہوں نے ایسی بشارت عطا فرما دی، جنہوں نے ایسی خوشخبری سنا دی کہ جب جب روضہ انور کی زیارت کریں آقا کی شفاعت واجب ہو جائے. سبحان اللہ. دونوں شعر کتنے پیارے ہیں. ایک طرف تو نبی پاک سے چمکتے چہرے کی خیرات مانگی جا رہی ہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، پہر دو پہر کی ہے. منظارہ تربتی وجبت له شفاعتی، منظار تربتی وجبت له شفاعتی. ان پر درود جن سے نبی دل بشر کی ہے، ان پر درود جن سے نبی دن بشر کی ہے، نبی دن بشر کی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، ذرا سنیے گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اب یہاں پر پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں. ویسے تو اصل مراد سے مراد تمنا کی بنیاد، یعنی تمنا کی بھی جان. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ یوں لکھ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، احمد رضا سے پوچھے کہ حج بیت اللہ شریف اور زیارت روضہ پاک میں سے کون اصل ہے اور کون طفیلی ہے یا کون فرع ہے، یعنی کون سی چیز جو ہے وہ شاخ ہے اور کون سی اصل ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ حج فرض تو فرض ہوا اور میں نے پہلے وہ اپنے والدین کی معیت میں کر لیا تھا، اور سب صدقہ اور طفیل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا. حاضری در رسول کی اصل جو ہے وہ میری مقصود ہے، میرا اصل مقصود نبی پاک کے روضے کی حاضری ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس در کی حاضری کی وجہ سے اللہ نے حج کی سعادت بھی عطا فرما دی. تو اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے جہاں سے شفاعت کی خیرات بھی ملے گی. اعلیٰ حضرت اسی کیفیت اور اسی کانٹیکسٹ میں اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. نہضت کہتے ہیں یعنی ارادہ کدھر کا ہے، یعنی نیت کدھر کی ہے. اب اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا لکھ رہے ہیں ذرا سمجھیے گا. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ مجھے دوران سفر جب بھی کسی نے پوچھا کہ کدھر جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو، تو میں نے مکے کا نام نہیں لیا، سب کو یہی کہتا تھا کہ مدینے جا رہا ہوں. اور آج بھی کسی عاشق رسول سے پوچھے تو وہ یہی کہتا ہے مدینے کا سفر ہے. اور میں نمدیدہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جس کو آپ کہیں لکھنے والوں نے جب بھی ذکر کیا تو سفر مدینہ کی بات کی. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. ذرا دونوں شعر سنیے گا، بات ہے سمجھنے کی. یہاں معاذ اللہ کعبے کی یا مکے کی عظمت گھٹانے کی بات نہیں ہو رہی، مدینہ طیبہ کی شان اور ایک عاشق رسول کی دل کی کیفیت کیا ہے یہ بیان ہو رہی ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، نہضت کدھر کی ہے. الحمدللہ عز و جل. مدنی چل کے ناظرین، شاندار اور خوبصورت کلام جاری ہے. کس کا جی چاہتا ہے جب ایسی پیاری باتیں ہو رہی ہوں تو اس کو بریک دیا جائے، روک دیا جائے، مگر سلسلے کا وقت مختصر ہوا کرتا ہے. اگلے سلسلے تک انتظار کیجیے گا.
اسی کلام کو کمپلیٹ بھی کریں گے. بڑے پیارے اشعار ہیں, عشق میں ڈوب کر میرے رضا نے لکھے ہیں. سنتے جائیں گے انشاءاللہ اور نبی پاک کے در کی یادوں میں کھوتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.